بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 15 پارے سے سورہ اسراء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ایک غیر معمولی اعزاز بخشا جو انسانوں میں سے کسی کو نہیں ملا، جسے معراج بھی کہتے ہیں۔ اسراء رات کے حصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ کو اوپر معراج کرایا گیا، آسمانوں پہ تشریف لے گئے، رات کے حصے میں واپس بھی آ گئے۔ یہ سفر جسمانی تھا، اس لیے کفار نے انکار کیا، ایمان والوں نے آپ کی سچائی پہ تصدیق کی۔ خواب کی بات نہیں تھی، خواب میں تو میں اور آپ بھی نہ جانے کہاں کہاں پہنچتے ہیں، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ کفار کو انکار اس لیے لگا، انہوں نے اس لیے جھٹلایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے حصے میں اللہ کی قدرت بڑی، اور یہ اعزاز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، معراج ہوا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ عبد ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، آپ اتنا غیر معمولی معجزہ ملا تو ہیں آپ اللہ کے بندے، آپ کی سب سے بڑی شان ہے، آپ کے اندر عبدیت ہے، آپ عبداللہ ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو بتایا، پہلے سے بتا دیا کہ تم شام میں فساد کرو گے اور تم پر عذاب بھی آئے گا۔ پہلی مرتبہ فساد مچایا، ایک پیغمبر کو شہید کیا، فساد مچایا، گناہوں میں آگے بڑھ کر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ نے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر بھیجا، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، ٹھیک ہوئے، پھر فساد مچایا، پھر دوسرا مجوسی ان پہ مسلط ہوئے، انہوں نے ان کو تباہی کے کنارے پہ پہنچایا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہودیوں کو کہا جیسا کرو گے ویسا ہوگا۔ پھر انسان کی زندگی کا اختتام اور پھر اگلی زندگی کا آغاز، پوری زندگی کا حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہے، اور نامہ اعمال دیے جائے گا، پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، اور سارے حساب و کتاب کے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں دنیا ہی کی خاطر، فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو سامنے زندگی گزارتے ہیں، ان کی محنت کی بڑی قدر کی جائے گی، بڑی قدر کی جائے گی۔ پھر بہت سارے اسلامی اعمال و اخلاق کا تذکرہ فرمایا، جن میں سب سے بڑی بات اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، حسنی سلوک ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اللہ کی شان، جب اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا تو ایک جملہ کا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور جب ابا کی بات آئی تو کئی سارے جملے کہہ دیے، خیال رکھنا، خدمت کرنا، رعایت کرنا، نرمی دکھانا، اور خاص طور پہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی ساری توانائی زبان پہ آ جاتی، وہ چاہتے ہیں ہم بولتے رہیں، لوگ سنتے رہیں، تو عام طور پہ ایسے موقع پہ طبیعتوں میں اولاد کی چچڑا پن پیدا، ان کی طبیعت میں چچڑا پن پیدا ہوتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو بس اوقات اولاد اسے اپنے بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ تو خاص طور پہ فرمایا کہ وہ بوڑھے ہو جائیں ایک یا دونوں تو نرمی سے برتاؤ کرنا، حسن سلوک سے برتاؤ کرنا، عاجزی دکھانا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں۔ باپ اور اولاد میں بڑا فرق ہے۔ ایک باپ ہی ایسا ہوتا ہے جو اولاد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور کوئی نہیں چاہتا۔ ایک باپ ہی ایسا ہوتا ہے جسے اپنی اولاد سے ایسی خیرخواہی اور سچی محبت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اولاد مجھ سے بھی آگے نکلتا ہے۔ لیکن جوانی، گرم خون، جیب میں کچھ پیسہ، تو بس اوقات آدمی بھول جاتا ہے اپنا بچپنا، کہ اس کمزوری اور اس تکلیف میں ماں باپ نے اس کے لیے کتنی تکلیف اور مشقتیں اور راتیں کاٹی، دن گزارے، اس کی بے آرامی ماں باپ کی بے آرامی بن جاتی تھی، اس کی تکلیف ماں باپ کی تکلیف ہو جاتی تھی، اس کا دکھ ماں باپ کا دکھ بن جایا کرتا تھا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے،
رشتہ داروں کو دینے کی بات ہے، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنے کی ہدایت ہے۔ بخل نہ کر، لیکن اسراف بھی نہ کر، بخل بھی نہ کرنا، اسراف بھی نہ کرنا، درمیانی چال چل، ایسا خرچ بھی نہیں کہ خود محتاج بن جاؤ، اور ایسا خرچ بھی بہت برا جس میں گناہ تمہارے دولت سے، تمہارے پیسوں سے گناہوں کو طاقت ملے اور اس کو فروغ ملے۔ اس کی مذمت فرمائی، نہ حق قتل نہ کر، اپنی اولاد فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کر، زنا کے قریب نہ جانا، کسی کو نہ حق قتل نہ کرنا، وعدہ کرو تو پورا کرنا، عہد کرو تو پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کر، تکبر نہ کرنا۔ اللہ نے جسم میں انگنت نعمتیں دے رکھی، یہ سوال ہوگا، پوچھ ہوگا ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر بتایا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف مشرکین بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، اور میں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو۔ اللہ اپنے کلام میں، قرآن مجید میں مختلف انداز سے بار بار نصیحتوں کا انداز بدلتا ہے، شاید کے بعد دل میں اتر جائے، شاید یہ اثر لے لے۔ کفار کہا کرتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، وہ سیدھا پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا ہاں وہ اللہ زندہ کرے گی۔ تم اپنے خیال میں کوئی مخلوق تصور کرو جو بہت بڑی ہو، اللہ اس کو بھی پیدا کر دے، اس ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تمہیں کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ تمہارا اپنا آغاز تو دیکھو نا، اپنے وجود پہ ذرا نظر تو رکھو، اس ذات کے لیے کیا مشکل۔ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہارے حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، اور جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے کوئی تمہاری مدد کو نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ کی پکڑ سے امن میں آ گئے، کہ خوف ہو گئے، اس کی پکڑ صبح آ سکتی، شام آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے، احترام بخشا ہے، مقام بخشا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص طور پہ جو آپ کو اللہ نے تہجد کی تلقین فرمائی، قرآن کا تذکرہ فرمایا، اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر روح اللہ ہی کا حکم ہے، نکل جائے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں، اللہ ہی کا حکم ہے، اور نکل جاتا ہے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، آیا بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کفار آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے جا مطالبات کیا کرتے تھے۔ آپ کی نبوت پہ ایمان تب لائیں گے جب آپ کوئی نہریں جاری کرتے ہیں، کوئی باغات آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی فرشتے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، کوئی خط ایسا لکھ کے بھیجے جس کو ہم بھی پڑھ سکیں۔ اس قسم کے بے جا مطالبات، اس کا تذکرہ، پھر ان کی مذمت، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی نامرادی اور ہلاکت، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اس قرآن کو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آپ دعا آہستہ بھی نہ ہو، زیادہ تیز بھی نہ ہو، جب آپ اکیلے ہو درمیانی بات انداز سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی تسبیح اور بڑائی کرے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ کہف ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کی فضیلت بتائی ہے۔ مسلمان ہر جمعے میں اس کا اہتمام کرے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ کا ایک نور ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فتنہ دجالیت سے حفاظت ہوگی اگر اس کی تلاوت کریں گے۔ اس کی ابتدا میں اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور پھر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ چند نوجوان تھے، ایمان لے آئے، اور انہوں نے دنیا کے ہر مفاد پر اپنی ایمان کی حفاظت کو مقدم رکھا۔ انہیں لالچ دی گئی، ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، عہدے مل جائیں گے، اقتدار، ایک عہدے مل جائیں گے، مادیت کے بہت سارے نقشے دکھائے گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ہر موقع پہ اپنی ایمان کی حفاظت ٹھان لی۔ موت کے حاکم نے انہیں مہلت دی، دوسرے طور پہ پھانسی ان کے سامنے ہے، یا تو ایمان سے دستبردار ہو جاؤ یا پھر یہ پھانسی ہے۔ ان کے اپنے بھی قریب آئے، بڑے خیرخائی میں کہنے لگے کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہو، اپنی معاش کی فکر کرو، اپنے معاش کی فکر کرو۔ ایمان اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب فرما دے۔ کہنے لگے جو ذات ہے
ربنا رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی مخلوق کو کھلاتا اور پلاتا ہے وہ مجھے بھی پال لے گا۔ سب سے بڑا آج دنیا میں معاش مسئلہ ہے، اور ہر فتنہ معاش کی معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی بیٹیوں کی حیا لے لی، نوجوانوں کا شباب لے لیا، عزت لے لی، آبرو لے لی، ایمان لے لیا۔ کیوں؟ معاش، معیشت۔ اگر یہ مسلمان کا یقین ہو جائے پالنے والا تو اللہ ہے، کیا اس نے ماں کے پیٹ میں نہیں پالا؟ تو زمین و آسمان کے پیٹ میں پالنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تم نے کون سی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جس ذات نے تمہیں اندر زندگی دی اور زندگی کے اندر غذا بھی دی اور تمہیں توانائی بھی دی؟ تم دنیا میں آئے تو ہر طرف تمہاری محبت دلوں میں پیدا کر دی۔ ماں بعد میں کھاتی ہے، تمہیں پہلے کھلاتی ہے، اور بعد میں آرام کرتی ہے، تمہیں پہلے آرام دیتی ہے۔ یہ کس نے انتظام کیا ہے؟ ربنا رب السماوات والارض۔ ان نوجوانوں نے کہا ہمارا رب ہے جو زمین و آسمان کو کھلاتا ہے، ہمیں بھی کھلائے گا۔ معاش، معیشت بڑا مسئلہ ہے۔ آج مسلمانوں کی پاؤں کی زنجیریں یہی تو معیشت بنی ہے، اس لیے تو کہ غلامیت کی دلدل میں ڈال دیا ہے۔ اگر ان کو اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین ہوتا اور اس کی مان کے چلتے تو آج ذلت اور پستی نہ ہوتی۔ تو ان نوجوانوں نے کہا ہمارا رب کھلائے گا، جس نے سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، اڑتے ہوئے پرندوں کو کھلاتا ہے، بلوں میں رہنے والے چمٹیوں کو کھلاتا ہے، ہمیں بھی کھلائے گا۔ چٹان کے اندر کیڑا ہے وہ بھی غذا لیتا ہے، اس کی زندگی کا اہتمام بھی اللہ کرتا۔ یہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ایک غار میں آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ اللہ ہے، سلا دیا، گہری نیند ڈال دی۔ ایسی گہری نیند سلائی 3 صدیاں سوتے رہے، 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک سوتے رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دنیا بدل گئی، ملک کے حالات بدل گئے۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے ہم ان کو کروٹ دے رہے تھے، سورج کو ہم حکم دیتے تھے، چاند کو ہم حکم دیتے تھے، ہواؤں کو ہم حکم دیتے، میرے پیارے لیٹے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اندر زندگی، ان سب چیزوں کی زندگی کی ضرورت ہے، روشنی ڈالتے چلے جانا، ہوا کے جھونکے ڈالتے چلے جانا، میرے بندے لیٹے ہوئے۔ 309 سال تک سلایا، بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگا، اللہ نے اٹھا دیا۔ آپس میں کہنے لگے بھائی کتنے دن ٹھہرے؟ کوئی کہنے لگا صبح، کوئی کہنا شام، کوئی کہنا 1 دن۔ بھوک لگ رہی، جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ اللہ کی شان، نہ لگی تو 3 صدیاں، نہ لگی، لگی تو فوراً لگ گئی۔ آپس میں کہنے لگے دیکھو کھانا لینے جا رہے ہو، ایسی جگہ سے لے کے آنا کہ حلال کھانا ہو، پاکیزہ کھانا ہو، اس لیے کہ کھانے کا اثرات اندر کی زندگی پہ بہت گہرے اثر پڑتے ہیں۔ حرام سے اثرات بھی گندے ہی پڑتے ہیں۔ حلال لے کے آنا احتیاط سے، اور خیال کرنا کسی کی نظر نہ پڑے، کہیں پھر ہمیں مجبور کر کے اپنے غلط نظریات پہ نہ ڈال۔ وہ گیا تو بدلی ہوئی دنیا ہے، بدلی ہوئی دنیا ہے۔ ان کو حوصلہ ملا، وہ بادشاہ نہ رہا، وہ حکومت بھی نہیں رہی، وہ اقتدار بھی نہ رہا۔ اب اقتدار پہ آنے والا خدا کا نیک بنتا ہے، اللہ کا نیک بنتا ہے۔ دربار میں لے جائے گا، دربار میں جب لے کے گئے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ اس کے ملک کے کچھ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ جیسے یہ پہنچے تو سمجھ گیا اللہ نے برہان بھیج دی، دلیل بھیج دی کہ جو اللہ 3 صدیوں کے بعد ہی اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے مارنے کے بعد زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ سورہ کہف، یہ ان بزرگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو یوں کہا کرو اللہ چاہے گا تو ہوگا، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ مسلمان کی شان، یہ جو مسلمان کہتا ہے نا ماشاءاللہ، انشاءاللہ، یہ اس کے اندر کے عقیدے کا اظہار ہے کہ تدبیر میں نے کر لی، اسباب اختیار کر لیے، وسائل اکٹھے کر لیے، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ یہ مسلمان کے عقیدے کا اظہار ہے کہ جو ہوا میرا کمال نہیں، بس ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا۔ تدبیر ہو گئی، انتظامات ہو گئے، ساری منصوبہ بندی مکمل ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔
یہ مسلمان پہلے تو ڈاکٹر بھی ایسے کرتے تھے، بیماری تشخیص ہو گئی، دوائی تجویز ہو گئی، لیکن وہ لکھتا تھا اوپر وہ شافی، شفا تو اللہ دے گا، شفا تو اللہ دے گا۔ نہ اس ریسرچ سے کچھ ہونا ہے، نہ اس دوا کی تجویز کرنے سے کچھ ہونا ہے، نہ بیماری کی تشخیص کرنے سے کچھ ہونا ہے، ہونا تو وہ جو اللہ چاہیں گے تو۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے کا اظہار ہوا کرتا تھا، انشاءاللہ اللہ کا حکم یہی ہے، انشاءاللہ کہا کرو، ماشاءاللہ کہا کرو، تاکہ تمہارے عقیدے کا اظہار ہو کہ ہاں اسباب و اختیار ضرور کرو، لیکن بھروسہ نہ کرو، اعتماد نہ کرو، اعتماد اللہ پہ کرو، اعتماد اللہ پہ۔ پھر ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس کے پاس شاندار باغ میں بہنے والی نہریں، معاشی لحاظ سے، زراعت کے لحاظ سے بڑا صاحب حیثیت، بہت وسائل موجود تھے، لیکن وہ اپنی اوقات بھول گیا، اپنے اوقات بھول گیا، اور محسن حقیقی کو فراموش کر بیٹھا، جس نے پیدا کیا اور جس نے دیا اسے بھول بیٹھا، غلط فہمی کا شکار ہو گیا، سمجھ لگا یہ دولت اور یہ خوشحالی ہمیشہ رہے گی۔ مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان بھی کمزور ہو گیا، کہنے لگا اگر مر بھی گا تو وہاں بھی ایسی خوشحالی مجھے ملے گی۔ ایک سمجھدار دوست اس سے کہنے لگا اے نادان ایسا نہ کر، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس ذات کو نہ بھول۔ سمجھ بھی نہیں آئی، قسم بس اوقات اللہ کی طرف سے تھپڑ جلدی بھی لگتا ہے۔ آفت آئی اس کے کھیت پہ اور اس کے باغ پہ، ملیا میٹ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ بس اوقات اللہ کی طرف سے جلدی بھی تنبیہ ہوتی ہے، منظر دکھاتے یہاں تھا، پٹک دیا زمین، ساری کائنات ہی بدل گئی اس کی زندگی کی۔ دیر نہیں لگتی بھائی، بس اس کی نظر رحمت رہے، نظر رحمت رہے، ذرا سی نظر ہٹی دنیا تماشا دیکھی۔ قرآن کہانی نہیں بیان کرتا، سبق دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے، بارش ہوتی ہے زمین پہ سبزہ ہوتا ہے، سبزہ ہونے کے بعد زمین پہ کھیت خوبصورت ہو جاتے ہیں، لیکن پھر پک جاتی ہے، پھر کٹائی ہوتی ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے نام و نشان کھیتی کی مٹ جاتی ہے۔ کیا بویا تھا، کیا پکا تھا، کون سی کھیتی تیار ہوئی تھی۔ انسان بھی پیدا ہوا، جوان ہوا، تذکری ہوئی، شہرت ہوئی، نام ہوا، ایک دن جائے گا، سب ختم، کوئی نہیں پوچھے گا۔ پھر یہ انسان کی زندگی کی حقیقت۔ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں پیش کرتا ہے، بار بار ذکر فرماتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص تذکرہ، جب انہیں پتہ لگا کہ سمندر کے کنارے ایک بزرگ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، حضرت خضر ہیں، جن کے پاس وہ علم بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں، تو تلاش کرنے نکلے، سمندر کے کنارے پہنچے، ملاقات ہو گئی اس اللہ والے سے، اس بزرگ سے، خضر سے، درخواست کی کہ میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے قبول فرمائی، لیکن شرائط لگائے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، جو دیکھنا سوال نہ کرنا، جو بھی دیکھنا سوال نہ کرنا، خاموش ہونا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لی۔ وہ جانتے تھے اللہ کا نیک بندہ کوئی غلط تو کرے گا نہیں، تو قبول کر لی، ٹھیک ہے ساتھ رکھیے، اپنے ساتھ رہنے دیجیے، سوال نہیں کروں۔ اللہ کی شان، کشتی پہ سوار ہوئی ہے، اور کشتی والوں نے کرایہ بھی کوئی نہیں لیا، لیکن حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے خاموشی کہاں برداشت ہو، اس نے احسان کیا اور ہم نے نقصان کر لیا، اس نے کرایہ بھی نہیں دیا، احسان کیا اور ہم نے نقصان کر دیا۔ بول پڑے یہ کیا کیا ہے، کہا نہیں تھا نہیں بولنا، کہا معاف کر دو، اب نہیں کروں۔ آگے گئے، اللہ کی شان، ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شریعت کا علم تھا،
اس کے مطابق تو یہ سمجھ میں نہیں آیا، فوراً سوال کر لیا یہ کیا کیا آپ نے؟ بے قصور بچے کی جان لے دی، اس نہتے بچے کی جان لے دی. کہا نہیں تھا کہ آخری موقع ہے، ایک مہلت اور دے دے. اللہ کی شان، ایک دیوار کے پاس پہنچے، ایک بستی میں پہنچے، کھانا نہیں پیش کیا، بڑے بے مروت تھے. اس سے واپس نکلنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے فرمایا دیوار گر رہی ہے، اسے کھڑا کرنا ہے. مزدوری کرتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، اس دیوار کو ٹھیک کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، یہ کیا اتنے بے مروت اور پھر ان کے ساتھ احسان. فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب تمہارا ہمارا جدائی. لیکن جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان تینوں کی وجوہات کیا تھی. جہاں تک وہ کشتی کا معاملہ تھا، حضرت خضر کے پاس وہ علم تھا جو فرشتوں کے پاس تھا، تکوینی علم تھا، تکوینی علم تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، ان کے پاس تکوینی علم تھا فرشتوں کا. وہ جو پہلا مسئلہ ہے کشتی کا، اس میں ہم ساتھ احسان کیا تھا، ہم نے بھی احسان کیا، اس لیے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کشتی بے عیب ہوتی تھی وہ چھین لیا کرتا تھا. اس کو عیب دار کر دیا تاکہ اس کی مزدوری چلتی رہے، تاکہ اس کی مزدوری چلتی رہے. وہ بچہ وہ ماں باپ کے لیے فتنہ بننے والا تھا اور ان کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا. اللہ کی چاہت ہوئی اللہ اس ماں باپ کو نیک اور صالح اولاد اس کے بدلے میں دے دے، اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کروایا. جہاں تک تیسری بات ہے دیوار کھڑی کر دی. اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، گر جاتی لوگ مال لوٹ لیتے. جوان ہو گئے اپنی مال کی حفاظت کر لیں گے. اللہ کی طرف سے حکم آیا ان کی حفاظت کر لو. ان بچوں کے کیا خوبی ہے؟ یتیم تو دنیا میں اور بھی بہت رہتے ہیں. جواب دیا کان ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، ان کے ماں باپ نیک تھے. تو یہ واقعہ، یہ 3 واقعے ہیں، لیکن بہت کچھ آپ کو سمجھ میں سبق ملا ہم سب کے لیے کہ بس اوقات ظاہر کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت مصلحتیں کچھ اور ہوتی. ظاہر ہم کچھ اور دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کا نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر ماں باپ نیک ہو تو اللہ ان کی اولاد کے رزق کا انتظام ماں باپ کی نیکی کی برکت سے ان کے مرنے کے بعد بھی اس کا انتظام کر لیتے ہیں. ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد تک جاتا ہے. نیک تھے نا، اللہ نے نبیوں کے ذریعے ان بچوں کی خدمت کروائی، اس کے اثرات اللہ ان کے رزق کا انتظام فرماتے ہیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.